Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، سوال ہے کہ قربانی کے دنوں میں بالوں کی کٹنگ کروانا کیسا ہے؟ یعنی اگر کسی شخص کو مجبوری ہو تو وہ بالوں کی کٹنگ کروا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جو قربانی کے دنوں میں کٹنگ کرواتا ہے اسے قربانی کا ثواب نہیں ملتا. اس حوالے سے صحیح شرعی حکم کیا ہے، رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ. تو یہ بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے قربانی کے دنوں میں جب قربانی کے دن قریب آنے لگتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے اس حوالے سے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بال کاٹیں یا نہ کاٹیں، ناخن کاٹیں یا نہ کاٹیں، اس سے قربانی پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا، قربانی مکروہ تو نہیں ہو جائے، قربانی ہوگی یا نہیں. تو اس طرح کے بہت سارے سوالات لوگ پوچھتے بھی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوالات آتے ہیں. تو انشاءاللہ آج یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس حوالے سے یاد رکھیں، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس کوئی جانور ہو اور وہ اسے قربانی کے لیے ذبح کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے. اور ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سنیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اضحیٰ کے دن کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اسے بطور عید مناؤں. اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص فرمایا ہے. تو صحابہ کرام کے سامنے حضور علیہ السلام نے قربانی کے فضائل بیان کیے، اور بے شمار اس کے فضائل ہیں. تو ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ اگر میرے پاس میں صاحب استطاعت ہی نہ ہوں، میرے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ میں قربانی کر سکوں، اور میرے پاس دودھ دینے والے جانور کے سوا کوئی اور جانور نہ ہو، تو میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ تم اپنے بال کاٹو، ناخن تراشو، مونچھیں پس کرو، بغل اور زیر ناف جو بال ہوتے ہیں ان کی صفائی کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. یعنی جو بندہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ وہ ناخن کاٹے نہ وہ بال کاٹے، اسے رکھا رہے، اور پھر عید والے دن یہ کام کر لے تو رب تعالیٰ اسے پوری قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. اب بات سمجھیے گا، ان احادیث کے پیش نظر فقہائے کرام فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا ایک مستحب عمل ہے. یعنی جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ بھی اور جو قربانی نہیں کر رہا وہ بھی، اگر وہ بال نہیں کاٹتا، ناخن نہیں کاٹتا، اسے اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر کوئی کاٹ لے گا تو ایسا نہیں کہ اس نے جو قربانی کرنی ہے وہ اس کی قربانی نہیں ادا ہوگی اور مکروہ ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ کاٹ سکتا ہے اگر مجبوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ کاٹے گا تو اسے اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر کوئی کاٹ لے گا البتہ یہ ہوگا کہ وہ جو قربانی کا ثواب اسے ملنا ہے الگ سے، ایک تو وہ قربانی کر رہا ہے اس کا تو ثواب اس کو ملے گا ہی، لیکن یہ عمل کرنے پر کہ وہ ناخن نہیں کاٹتا، بال نہیں کاٹتا، تو اس پر اسے الگ سے قربانی کا ثواب جو ملنا تھا اس سے وہ محروم رہ جائے گا اگر وہ بال اور ناخن کاٹ لے گا. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے.